زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا کے لیے آپ ایک اچھے شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دروازے: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابی کو ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھی ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہو۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نہیں نظر آئے گا جو اس کی تبدیلی کی وجہ بنا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو، ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔
دولت مند کی عاجزی، جوان کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔